مسجد کے امام صاحب وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور بڑی دور سے تشریف لائے ہیں. تو میری گزارش ہے جو قریب کے رہنے والے ہیں، جو علماء ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ان کو بھی آپ حضرات اس مجلس کے لیے جو ہے وہ انوائٹ کریں. ابھی وقت ہے کافی، چونکہ مغرب کی نماز کے بعد مفکر اسلام، مناظر اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کا خصوصی خطاب ہوگا اس مجلس سے. تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے احباب کو فون کریں اور انوائٹ کریں. ہم آج کی مجلس سے ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اور میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے. ہاں جی، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. ہماری پہچان یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ ہمارا کن لوگوں سے تعلق ہے. ٹھیک ہے جی، مسلمان تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، قادیانی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ہم مسلمان، لیکن یہ بات نہیں پتا کہ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ہم کون ہیں، ہماری نسبت کن کے ساتھ. ہماری نسبت ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم توحیدی ہیں، اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کا ہر کوئی شخص اس کا اقرار کرتا ہے، آج کی اس مجلس میں موجود ہے. اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کا یقین، ایمان و یقین ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حق پر تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مومن تھے، مسلمان تھے، ہے کہ نہیں؟ یہ بات پکی کریں، یاد کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا، بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے، اور اس کا ایک نام ہے، اس کا نام یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعہ. ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعہ. اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ماننے والے. اور والجماعہ، جماعہ سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ماننے والے. اس پہ تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، جو کہ وقت نہیں ہے. انشاءاللہ بہت سارے علماء اکرام موجود ہیں. میں فاضل نوجوان جامعہ فاروقیہ کراچی کے حضرت مولانا مبین صاحب سے درخواست کروں گا کہ 5 منٹ کے لیے عظمت صحابہ پر ہمیں اپنی گفتگو سے مستفیض فرمائیں. مولانا مبین صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. میں عظمت صحابہ کے موضوع پر چند اپنی گزارشات پیش کروں گا موضوع کی مناسبت سے بہت مختصر وقت کے اندر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بابرکت کلام کے اندر فرمایا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال کے اندر بھی موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا. تو عظمت صحابہ کا تحفظ گویا کہ دین کا تحفظ ہے. جس طرح کہ استاد کی محنت اس کے شاگرد ہوتے ہیں، ایک پیر کی محنت اس کے مرید ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آپ کے صحابہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ سکھایا، صحابہ نے کلمہ سنا کر بتایا کہ ایسے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا سکھایا تو صحابہ نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے سکھایا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا سکھایا تو صحابہ نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا سکھایا تو صحابہ نے رکھ کر بتایا کہ ایسے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینا سکھایا تو صحابہ نے دے کر بتایا کہ ایسے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ارکان حج کو سکھایا تو صحابہ نے حج کر کر بتایا کہ ایسے سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاتم النبیین ہونا بتایا تو صحابہ نے ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا. تو جو صحابہ کا پہرے دار ہے، جو عظمت صحابہ کا پہرے دار ہے، گویا کہ وہ کلمے کا پہرے دار ہے. جو عظمت صحابہ کا پہرے دار ہے وہ گویا کہ نماز کا پہرے دار ہے. جو عظمت صحابہ کا پہرے دار ہے وہ قرآن کا پہرے دار ہے. جو عظمت صحابہ کا پہرے دار ہے وہ روزے کا پہرے دار ہے، وہ زکوٰۃ کا پہرے دار ہے، وہ حج کا پہرے دار ہے. تو صحابہ کرام کی عظمت کا تحفظ کرنا یہ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے. صحابہ کرام کے واقعات کو، ان کے حالات کو، ان کے کردار کو جاننا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ قرآن میں جاری کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی باقاعدہ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. اور صحابہ کرام کے اوپر اگر کسی نے کوئی انگلی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن کے اندر. سورہ بقرہ کے اندر دوسرے رکوع کے اندر ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب مکہ کے مشرکوں سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے کر آؤ، آمینو ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لے کر آئے. تو الناس سے مراد کون لوگ؟ جو کہ صحابہ کرام وہاں موجود تھے. تو گویا اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب تھا وہ ایمان مطلوب جو صحابہ لے کر آئے. تو اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو مکہ کے مشرکوں نے کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہنے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ڈیفینڈ کرا صحابہ کو کہ الا انہم هم السفہاء، کہ بے شک آگاہ رہو کہ یہی لوگ جو کہ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں یہ خود بیوقوف ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. ایک جانور کو بھی اپنے اچھے برے کا شعور ہوتا ہے، لیکن جو جانور سے بدتر اس کو اس کا بھی شعور نہیں ہے. تو جو صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیوقوف کہا اور ان کا اسی زبان کے اندر جواب دیا. تو صحابہ کرام کا تحفظ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے اور عظمت صحابہ کا تحفظ کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ.